دوسرے دن نجم النساء اور دایا بیگم کی تدفین ہو گئی۔ زرتاج رات بھر جاگتی رہی تھی۔ گوہر کے علاوہ پڑوس کی 2-3 لڑکیاں اور 2-1 ادھیڑ عمر عورتیں بھی اس کے ساتھ رہی تھی، ورنہ تنہائی میں تو وہ وحشت زدہ ہو کر اپنا نہ جانے کیا حال کر بیٹھتی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں اتنی سرخ ہو گئی تھی جیسے گارے دہکنے لگے ہوں۔ جب دایا بیگم اور نجم النساء کے جنازے اٹھے تھے اس وقت بھی وہ دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ جنازے میں رحمان دادا بھی شریک ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ واپس لوٹے تو گوہر نے ذرا دیر کے لیے باہر آ کر فیضان کو بتایا تھا کہ زرتاج اب بے سود پڑی ہوئی ہے۔ فیضان خود اسے دیکھنے اندر نہ جا سکا کیونکہ وہاں دیگر خواتین بھی موجود تھیں۔ سب لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست رحمان دادا نے کیا تھا۔ کھانے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے۔ زرتاج کھانا تو کیا کھاتی، اس نے چکھا تک نہیں تھا۔ تو پھر میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گی، گوہر نے کہا تھا۔ زرتاج گمسم بیٹھی رہی تھی۔ تمام لوگوں کے جانے کے بعد زرتاج کے ساتھ صرف گوہر رہ گئی تھی۔ اس وقت فیضان کو زرتاج سے ملنے کا موقع مل سکا۔ زرتاج نے اسے دیکھا اور بس تکتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ اس کی آنکھیں اب خشک لیکن سرخ تھی، چہرہ پتھرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کچھ کھا لو زرتاج، 2-4 لقمے، فیضان نے کہا تھا۔ گوہر نے بتایا تھا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کچھ نہیں کھایا، تو پھر میرا دل بھی نہیں چاہا۔ جب تک تم نہیں کھاؤ گی ہم دونوں بہن بھائی بھی بھوکے ہی رہیں گے۔ زرتاج اس وقت بھی خاموشی رہی تھی، جیسے اسے فیضان اور گوہر کے بھوکا رہنے سے بھی کوئی دلچسپی نہ ہو۔ لیکن رات کو اس نے گوہر اور آس پاس کی 2-1 لڑکی کو مجبور کرنے پر 2-4 لقمے کھا لیے۔ اس کے چہرے سے بہت زیادہ نقاہت ظاہر ہونے لگی تھی۔ رات کا نصف پہر گزر جانے کے بعد اسے نیند آ گئی۔ گوہر اس کے ساتھ ہی سوئی۔ فیضان کی اجازت سے وہ وہیں رہ گئی تھی۔ خود رحمان دادا بھی یہی چاہتے تھے کہ جب تک کوئی بہتر صورتحال پیدا نہ ہو سکے گوہر وہیں رہے، ورنہ زرتاج صرف ایک ملازمہ کے ساتھ رہ جاتی۔ ایک ملازم بھی تھا لیکن وہ گھر کے باہر ہی رہتا تھا۔ دن گزرتے رہے، دایا بیگم اور نجم النساء کا چہلم بھی گزر گیا۔ اب تم اپنے گھر جاؤ گوہر، ایک شام زرتاج نے کہا۔ میرا تو مقدر ہی تنہائی ہے، تم ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بھیا مجھے حکم دے چکے ہیں کہ میں یہاں سے نہیں ہلوں گی، گوہر نے جواب دیا۔ دادا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ دایا بیگم اور نجم النساء کے انتقال کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے، اس لیے گوہر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اب زرتاج کو اس سے بھائی سی شادی کر کے ان کے گھر آ جانا چاہیے۔ لیکن زرتاج نے سنی انسنی کر دی۔ فیضان روزانہ سہ پہر کو آیا کرتا تھا اور خاصا وقت گزار کے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ دن میں وہاں کا 1-8 چکر رحمان دادا بھی لگا لیتے تھے۔ ایک سہ پہر فیضان آیا تو زرتاج کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ گوہر باورچی خانے میں ملازمہ کی مدد سے رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ دایا بیگم اور نجم النساء کے سوئم تک دادا رحمان کھانا لاتے رہے تھے، لیکن سوئم کے بعد گھر میں چولہا جلایا جا سکتا تھا، اس لیے باورچی خانہ گوہر نے سنبھال لیا تھا۔ ملازموں کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، وہ گوہر کی صرف مدد ہی کر سکتی تھی۔ اسے رکھا بھی صرف دایا بیگم کی دیکھ بھال کے لیے تھا۔ اس روز فیضان کو زرتاج سے تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملا۔ یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا لازمی حصہ ہے زرتاج، اس نے کہا۔ اس قسم کے حالات سے سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تم تنے تنہا اس گھر میں کب تک رہو گی؟ میں ابھی تمہارے گھر میں نہیں جا سکتی فیضان، زرتاج نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں وہاں قید ہو کر رہ جاؤں گی، تم پر کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی، میں یہ وعدہ تو کر ہی سکتا ہوں۔ رات کے وقت تو تم مجھے نہیں نکلنے دو گے، رات کو عورتیں گھر سے نکلتی ہی کب ہیں، لیکن مجھے نکلنا ہے۔ کیوں؟ ایک کام کرنے کی میں قسم کھا چکی ہوں اور ابھی وہ کام مکمل نہیں ہوا، زرتاج نے کہا۔ اس کام کے لیے مجھے رات ہی کو نکلنا پڑے گا۔ فیضان اس کا پہلا جملہ سنتے ہی چونک گیا تھا۔ وہ زرتاج کے خاموش ہوتے ہی بولا، افضال خان۔ زرتاج نے کوئی جواب دیے بغیر سر جھکا لیا۔ فیضان نے ایک طویل سانس لی، پھر کہا، اب تم اسے نہیں مار سکو گی۔ کیوں؟ زرتاج نے اسے غور سے دیکھا۔
میں نے اس دوران میں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں۔ صفدر خان کی ہلاکت نے غالباً اسے بھی خوفزدہ کر دیا ہے۔ اس نے تبھی سے اپنے گھر سے باہر نکلنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ کاروبار اس کے ملازمین نے سنبھال رکھا ہے۔ تمہیں اس کے بارے میں چھان بین نہیں کرنا چاہیے تھی، سرتاج تیزی سے بولی۔ میں نے کہا تھا کہ تم اس معاملے میں نہیں پڑو گے، تم مشتبہ بھی ہو چکے ہو، کوئی اور تمہاری نگرانی کر رہی ہے۔ کر رہی تھی، اب نہیں کر رہی، فیضان نے کہا۔ 15-20 دن بعد میری نگرانی ختم کر دی گئی تھی۔ انگریز مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ روہیلوں کے قتل میں میرا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی نگرانی ختم ہونے کے بعد ہی میں نے افضال خان کے بارے میں چھان بین کی تھی۔ اس نے نہ صرف گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے بلکہ ملازمین ہی کے ذریعے اپنا کاروبار بھی سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میری کل کے معلومات کے مطابق آج رات تک وہ اپنا کام مکمل کر لے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ دہلی سے جانا چاہتا ہے، اور اگر میرا خیال درست ہے تو وہ کل یا پرسوں دہلی سے چلا جائے گا۔ یہ سب کچھ جانتے ہی زرتاج کی خون کی روانی بہت تیز ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ افضال خان زندہ بچ کر ہرگز نہ جا سکے۔ لہٰذا اب اسے بھول جاؤ زرتاج، فیضان نے بات جاری رکھی۔ ان میں سے ایک تو بچ نکل ہی چکا ہے، ایک اور نکل جائے گا تو کیا؟ تم 10 روہیلوں سے تو انتقام لے چکی ہو، اور خدا کا شکر ہے کہ محفوظ بھی رہی ہو۔ اسی وقت کمرے کے باہر سے آواز آئی، بھیا آ جاؤ گوہر، فیضان نے کہا۔ گوہر دروازہ کھول کر اندر آئی۔ قہوہ پیو گی زرتاج؟ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ آپ بھیا؟ نہیں، میں بھی بس اب چلتا ہوں، فیضان نے کہا۔ آج زیادہ دیر نہیں رک سکوں گا، دادا تو آج گھر سے نکلے ہی نہیں ہوں گے۔ صبح جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو دادی کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ زیادہ خراب تھی؟ زرتاج تیزی سے بولی۔ ہاں، فیضان نے جواب دیا۔ 15 دن پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن وہ پھر سنبھل گئی تھی۔ اب اس عمر میں یہ اونچ نیچ تو چلتی ہی ہے۔ دادا کی تو ماشاءاللہ اب بھی صحت بہت اچھی ہے، لیکن دادی خاصی بری لگنے لگی ہیں۔ وہ دادا سے زیادہ عمر کی معلوم ہوتی ہیں اب۔ فیضان جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ گوہر، زرتاج بولی، دادی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تم بھی انہیں دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ نہیں، فیضان نے زرتاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں پڑوس سے فرزانہ اور سلطانہ کو بلا لیتی ہوں، زرتاج نے کہا۔ دونوں مجھ سے بہت گھلی ملی ہوئی ہیں۔ ان دنوں تو وہ گوہر سے بھی زیادہ بے تکلف ہو گئی ہیں۔ کیسی لڑکیاں ہیں؟ اس مرتبہ فیضان نے گوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں بہنیں بہت ہمدرد اور ملنسار ہیں بھیا، ان کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں۔ زرتاج پھر بول پڑی، اگر میں ان دونوں کو رات بھر کے لیے روکوں تو ان کے والدین کو اعتراض نہیں ہوگا۔ گوہر کو پالکی میں لے جاؤں تو گھر پہنچنے میں خاصا وقت لگے گا، فیضان سوچتے ہوئے بولا۔ پھر اسے واپس یہاں چھوڑنے بھی آؤں گا، گھر پر بھی کچھ دیر تو رکے گی، یہاں اسے واپس لاتے لاتے اندھیرا پھیل جائے گا۔ اتنی دیر تک رکے رہیں گی وہ دونوں؟ میں نے ابھی کہا تو ہے کہ میں انہیں رات بھر بھی روک سکتی ہوں، زرتاج نے کہا، اور پھر آواز دے کر ملازمہ کو بلایا۔ اس کو ہدایت کی کہ وہ سلطانہ کے گھر جا کے اس کی والدہ سے کہے کہ میں نے رات تک کے لیے فرزانہ اور سلطانہ کو بلایا ہے۔ دوسری ہدایت اس نے یہ بھی کی کہ وہ کوئی پالکی لے آئے۔ افضال خان کے بارے میں فیضان سے معلومات حاصل ہوتے ہی زرتاج کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا کہ افضال خان کو کسی طرح آج ہی رات ختم کیا جانا چاہیے۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ پرسوں کے بجائے کل ہی دہلی سے کہیں چلا جائے۔ فیضان کی دادی کی طبیعت کا علم ہوتے ہی اس کے دماغ نے بڑی تیزی سے کام کیا تھا۔ اپنے اس ارادے پر وہ اسی صورت میں عمل پیرا ہو سکتی تھی جب گوہر اس کے ساتھ نہ ہو۔ وہ اسے گھر سے نہیں جانے دیتی تھی، جبکہ سلطانہ اور فرزانہ کو وہ بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ دایا بیگم اور نجم النساء کی موت کے صدمے کے باوجود زرتاج کا انتقامی جذبہ نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوا تھا بلکہ اور شدید ہو گیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں رہ رہ کر یہ ٹیسیں اٹھتی رہی تھی کہ اس کی ماں اپنے خاندان میں واپس جانے سے پہلے ہی دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ فرزانہ اور سلطانہ کے آنے کے بعد فیضان اور گوہر چلے گئے۔ جاتے جاتے بھی فیضان متفکر نظر آ رہا تھا، نہ جانے اس کے دل و دماغ میں کیا خیالات گردش کرتے رہے تھے۔
فرزانہ اور سلطانہ نے ایسی باتیں چھیڑی کہ زرتاج کا دھیان بٹا رہے۔ اسے دایا بیگم اور نجم النساء کی موت کا زیادہ خیال نہ آئے، لیکن وہ دونوں اگر اس قسم کی باتیں نہ کرتی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت زرتاج کے دماغ میں صرف یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ اس نے آج ہی گوہر کی واپسی سے پہلے اپنا کام ختم کرنا ہے۔ اس سے پہلے زرتاج نے جو قتل کیے تھے وہ رات پھیلنے کے خاصی دیر بعد کیے تھے۔ ان تمام دنوں میں اس کا معمول یہ رہا تھا کہ وہ نجم النساء کے سونے کے بعد ہی بہت خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ نجم النساء کی نیند بہت گہری تھی۔ ایک آدھ باری ایسا ہوا تھا کہ سونے کے بعد صبح سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی ہو۔ زرتاج اسی بات سے فائدہ اٹھاتی رہی تھی۔ نجم النساء کے سونے کی کچھ ہی دیر بعد بہت خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل جایا کرتی تھی اور دبے قدموں ان علاقوں میں گھومتی رہتی تھی جہاں وہ روحیلے رہتے تھے۔ سناٹے اور اندھیری میں گلی کوچے اس کو اپنی پناہ میں لیے رہتے تھے۔ اب اگر کبھی اسے کوئی طلائے گردوں کی آہٹ یا ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے جاتی تھی تو وہ خود کو کسی بہت ہی اندھیرے گوشے میں چھپا لیا کرتی تھی۔ اس پر کبھی کبھی اسے خود بھی تعجب ہوتا تھا کہ وہ اتنی دلیر کیسے ہو گئی تھی۔ لے دے کر اسے بس یہی خیال آتا تھا کہ اس کی رگوں میں اس مغل شاہی خاندان کا خون دوڑ رہا ہے جس کی بہت سی شہزادیوں نے بہت نڈر ہو کر بڑی جرت سے نامساعد حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ انتقام کا جذبہ بھی انسان کو جرت آزما اور نڈر بنا دیتا ہے۔ وہی جذبہ زرتاج کے خون میں بھی سرایت کیے ہوئے تھا۔ ہر روحیلے کو قتل کرنے کے لیے زرتاج کو اس کے گھر کے آس پاس منڈلاتے ہوئے 15-20 دن گزرے تھے۔ اسے اس وقت کا انتظار کرنا پڑا تھا کہ جب وہ روحیلا اپنے گھر سے نکلے تو وہ اسے گولی کا نشانہ بنائے۔ 3 روحیلوں کے لیے تو اسے اپنے گھر سے خاصی دور بھی جانا پڑا تھا۔ انہیں بھی وہ رات ہی کے حصے میں گولی کا نشانہ بنا سکی تھی، لیکن افضل خان کو قتل کرنے کے لیے وہ زیادہ رات نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے یہ کام رات کے آغاز ہوتے ہی کرنا تھا، لہذا یہ بھی ضروری تھا کہ وہ رات ہونے سے پہلے ہی اپنے گھر روانہ ہو جائے۔ گوہر کے آ جانے کے بعد اس کا گھر سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ سلطانہ اور فرزانہ کو چکمہ دینے کے لیے تو اس نے ایک ترکیب سوچ لی تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد سلطانہ کو قہوہ بنانے کے لیے باورچی خانے میں اور فرزانہ کو صحن کے الگنی سے کپڑے اتار کر لانے کے لیے کہا۔ ان تینوں کے جاتے ہی اس نے وہ الماری کھولی جس میں اپنے کپڑے اور استعمال کی متفرق چیزیں رکھتی تھی۔ نجم النساء کا اس الماری میں بالکل عمل دخل نہیں تھا۔ الماری کے ایک خانے میں 2 پستول رکھے ہوئے تھے۔ اس میں سے اسے ایک پستول اور اس کی گولیاں فیضان سے لی تھی، دوسرا پستول اس کے والد کا تھا۔ اسی پستول سے وہ رحیلوں کو ہلاک کر چکی تھی۔ وہ پستول اس کے والد کا تھا۔ اس پستول کے دستے پر تاج کی شکل بھی ابھری ہوئی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد جب اس نے وہ پستول دیکھا تھا تو تاج کی نشان کی وجہ سے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اپنے بارے میں حقائق جاننے کے بعد اسے شبہ ہوا تھا کہ شاید وہ مغل شاہی خاندان کا نشان ہو۔ ایک مرتبہ اس نے سرسری انداز میں نجم النساء سے اس نشان کے بارے میں پوچھا تو اس کے شبے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کا باپ چونکہ مغل شہزادہ تھا، اس لیے محل چھوڑتے وقت وہ اپنے ساتھ وہ پستول لے آیا تھا۔ وہ پستول زرتاج ہمیشہ بھرا ہوا رکھتی تھی۔ ہر روحیلے کو قتل کرنے کے بعد وہ کم ہونے والی گولی کی جگہ دوسری گولی بھر دیتی تھی۔ فرزانہ جب سین سے کپڑے لے کر واپس آئی تو زرتاج اپنا کام مکمل کر چکی تھی اور الماری بند کر کے اپنی جگہ واپس جا بیٹھی تھی۔ سلطانہ قہوہ بنا لائی تو قہوہ پیتے ہوئے زرتاج نے ان سے باتیں تو کی، لیکن ذہنی طور پر غیر حاضر رہی۔ اس کا دماغ اس کے کام میں الجھا رہا تھا جو وہ ہر قیمت پر آج ہی کر ڈالنا چاہتی تھی۔ وقت کا اندازہ لگانے کے بعد اس نے اچانک کہا، مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے سلطانہ۔ اس کا اندازہ تو مجھے بھی ہو رہا ہے، سلطانہ نے کہا۔ ابھی باتیں کرتے ہوئے کئی بار ایسا محسوس ہوا ہے جیسے تمہارا دھیان کہیں اور ہو۔ ہاں، زرتاج نے فوراً کہا، مجھے گوہر کی دادی کا خیال آتا رہا ہے۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ گوہر کے ساتھ مجھے بھی دادی کو دیکھنے جانا چاہیے تھا۔ کتنا خیال رکھا ہے ان لوگوں نے میرا۔ کتنی بری بات ہوگی کہ میں گوہر کی دادی کو دیکھنے نہیں گئی۔ ہاں، یہ بری بات تو ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ گوہر کے ساتھ چلی جاتی تو ٹھیک تھا، اب چلی جاتی ہوں میں۔ نہیں، فرزانہ جلدی سے بول پڑی، اکیلے جانا ٹھیک نہیں رہے گا اس وقت۔
کیوں؟ ابھی رات تو ہوئی نہیں، میں ابھی پالکی منگوا کر روانہ ہو جاؤں تو اندھیرا پھیلنے سے پہلے واپس آ جاؤں گی گوہر کے گھر سے۔ فرزانہ اور سلطانہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ متذبذب نظر آنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ کہتی، زرتاج نے آواز دے کر ملازموں کو بلایا اور اس کے ذریعے ملازم کو کہلوایا کہ وہ جلدی سے کرائے کی پالکی لے آئے۔ پھر اس نے سلطانہ اور فرزانہ سے کہا، تم دونوں چاہو تو میری اور گوہر کی واپسی تک یہیں رکو یا اپنے گھر چلی جاؤ، میں قفل لگا جاؤں گی گھر میں۔ ہو سکتا ہے کہ تم گوہر کے گھر پہنچو اور وہ وہاں سے روانہ ہو چکی ہو۔ سلطانہ نے کہا، یہاں انہیں قفل لگا ہوا تو ملے گا تو پھر دونوں یہی رکو میری پیاری۔ زرتاج نے محبت آمیز لہجے میں کہا، گوہر کو بتا دینا کہ میں اسی کے گھر گئی ہوں، وہ فیضان کو واپس بھیج دے گی، مجھے لے کر اسے دوبارہ آنا پڑے گا، تو پھر ہمیں یہاں رکنا چاہیے۔ ہاں، مناسب تو یہی ہوگا۔ اس طرح زرتاج انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئی اور پالکی میں بیٹھ کر افضال خان کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ اس مرتبہ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا کہ کسی خطرے میں پڑ جانے کا خاصا امکان تھا، لیکن وہ افضال خان کو قتل کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کے لیے تیار تھی۔ پالکی میں اسے کچھ خیال آیا تو وہ آبدیدہ ہو گئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اگر مجھے کچھ ہو جائے فیضان تو تمہیں میری محبت کی قسم خود کو سنبھال لینا۔ تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ انسان کو حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اس پر تم بھی عمل کرنا، انتہائی کوشش کرنا کہ مجھ بدنصیب کو بھلا دو۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو بھی ٹپک گئے۔ اس نے وہ پوچھے اور افضال خان کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن خیالات کی لہریں فیضان سے ٹکراتی رہی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو خود کو سنبھالنا فیضان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ وہ اسے بہت شدت سے چاہتا تھا، وہ خود بھی فیضان کو اتنی ہی شدت سے چاہتی تھی، لیکن انتقام کی آگ نے اس کی محبت پر ترجیح پائی تھی۔ پالکی جب اس علاقے میں پہنچی تو ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اس نے پالکی سے اتر کر کرایہ ادا کیا۔ آنکھوں کے نیچے اس کے چہرے پر نقاب تھی اور جسم ایک چادر میں چھپا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہوئی۔ اسے وہاں سے ایک لمبا چکر لگا کر افضال خان کے گھر کے سامنے پہنچنا تھا۔ یہ چکر لگانے سے ایک بہتر صورت یہ پیدا ہوئی کہ اتنی دیر میں رات کی تاریکی پوری طرح زمین پر اتر چکی تھی۔ افضال خان کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر زرتاج نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا